يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ یہ سورہ نور کی 27ویں آیت ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا جب دوسروں کے گھر جاؤ تو اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو، اور گھر میں رہنے والوں کو سلام بھی کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ امید ہے کہ تم اس بات کا خاص خیال رکھو گے۔ جن اسباب کی وجہ سے معاشرے میں، سماج میں بے حیائی اور بے شرمی آتی ہے، اللہ تعالی وہ اسباب ہم کو بیان فرماتے ہیں کہ تم ان چیزوں کا دھیان رکھو۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھو گے تو تمہارے معاشرے میں کوئی بے حیائی اور برائی کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں ایک بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو اس 27ویں آیت میں ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر پر جاؤ تو پہلے اجازت مانگو کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اجازت مانگنے کے بعد پھر گھر میں جانا چاہیے۔ اب یہاں پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ دوسرے کے یہاں جائے تو اجازت کیوں لینی؟ کیا وجہ اجازت لینے کی؟ تو پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھو کہ اگر ہم کسی کے گھر میں ایسے ہی چلے جائیں گے، بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، تو گھر والوں کو بیچاروں کو تکلیف ہوگی۔ کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے، اور ہم سیدھے اس کے گھر میں داخل ہو گئے، تو ان گھر والوں کو، بیچاروں کو ہمارے داخل ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے۔ اسی لیے تکلیف سے اگر بچانا ہو تو پہلے اجازت لو، پرمیشن مانگو، پھر کسی کے گھر میں جاؤ۔ دوسری چیز،
اگر ہم اجازت نہیں لیں گے، پرمیشن نہیں لیں گے، اور جو آدمی جب چاہے جس کے گھر میں چاہے گھس جاوے، تو لوگوں کے گھروں میں آزادی ختم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے گھر میں کم سے کم آزاد رہتا ہے۔ گھر میں گیا، کچھ کپڑے اتار لیے، لنگی پہن لی، کرتا اتار دیا، صرف بنیان پہنا ہے، گنجی پہنا ہے، تو گھر میں آدمی تھوڑا آزاد اور فری رہتا ہے۔ اب اگر یہ سسٹم شروع ہو گیا کہ کوئی بھی آدمی کسی کے گھر میں بھی بلا اجازت گھس جاتا ہے، تو گھر والوں کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ ہر وقت آدمی ڈرا ڈرا رہے گا، گھبرایا رہے گا، پتہ نہیں کب کون میرے گھر میں آ جائے، کون گھس جاوے میرے گھر میں۔ اس لیے گھر والوں کی آزادی کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم کسی کے بھی گھر جاوے پہلے پرمیشن لے کر کے جاوے۔ تیسری حکمت سمجھے، اگر بغیر پرمیشن، بغیر اجازت کسی کے گھر میں جائیں گے تو وہاں عورتوں پر نظر پڑے گی، اس لیے کہ عورتیں اپنے گھر میں پردے سے نہیں ہوتی، بال کھلے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے بدن کے اوپر کپڑے بھی کچھ کم پہنے ہوئے ہو، نائٹ ڈریس وغیرہ پہنا ہو، نائٹی پہنی ہو، اور ہم گھس گئے ایسے ہی جا کر کے، تو گھر کی عورتوں کے اوپر نظر پڑے گی، اور پرائی عورتوں پر نظر حرام ہے۔ اسی لیے جب بھی کسی کے گھر پر جاؤ پہلے پرمیشن مانگو، اجازت لو۔ چوتھی چیز، کسی کے گھر پر اچانک جاؤ گے، بغیر اجازت کے جاؤ گے، تو گھر والوں کو ذرا بھاری لگتا ہے، ابھی کہاں یہ آ گیا۔ اور دیکھو بہت سی مرتبہ ہم اپنا کام لے کے جاتے کسی کے پاس، کوئی کام کروانا ہے، اب آپ نے کوئی اجازت نہیں لی، ایسے ہی چلے گئے، گھر والوں کو ذرا بھاری لگے گا، تو جو کام آپ کا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اجازت لے کے جاؤ گے تو گھر والوں پر آپ کا اچھا اثر ہوگا کہ نہیں آدمی اچھا ہے، اخلاق والا آدمی ہے، تو وہ آپ کے کام کو آسانی سے کر دیں گے۔ اسی لیے اگر اپنا کوئی کام کسی سے نکلوانا، اس میں بھی فائدہ یہی ہے کہ اجازت لو، پرمیشن لو، پھر گھر کے اندر جاؤ۔ یہ بڑی بڑی حکمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو خاص حکم دیا کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے مت جاؤ، پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر میں جاؤ۔ اب یہاں ایک بہت اہم چیز یہ سمجھنی ہے، اجازت کیسے لینے کی، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اجازت لینے کا مسئلہ بھی سمجھ گا۔ جو مکان ایسے ہیں کہ جس میں باہر سے ہماری آواز اندر چلی جاتی ہے، تو ان مکانوں پر تو جا کر کے زور سے سلام کرو، اندر سنائی دے گے اس طرح، السلام علیکم۔ اب وہ لوگ پوچھیں گے کہ کون سلام کر رہا ہے، تو اندر سے پوچھے کہ کون سلام کر رہا ہے، آپ کون ہو، تو حدیث میں حکم یہ ہے کہ اپنا پورا نام بتلاؤ کہ میرا یہ نام، پورا، ادھورا نہیں، پورا نام بتاؤ۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے،
حضور نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب دیا انا، یعنی میں۔ بہت ناراضگی ہوئی حضور کو، کہ یہ کیا انا انا، میں یہ کوئی چیز ہے؟ حضور ناراض ہوئے۔ مطلب یہ تھا کہ اپنا نام بتاؤ کہ میں کون ہوں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ بیچارے کیا کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پہچانا، میری آواز نہیں پہچانی۔ ارے یہ کوئی بات ہے؟ بعض لوگ ٹیلی فون پر بھی ایسا کرتے ہیں، نہیں پہچانا، اتنے ہم انجانے ہو گئے۔ یہ اخلاق نہیں ہے۔ جب گھر والے پوچھے کہ آپ کون، تو آپ اپنا پورا نام بتلا دو جس سے وہ لوگ پہچان لے رہے۔ میں، ایسا لفظ مت بولو کہ میں ہوں۔ اچھا، ایک غلطی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر پر جائیں گے، اندر سے پوچھیں گے کون، تو چپ چاپ کھڑے رہیں گے، کچھ نہیں بولیں گے، نام بھی نہیں بتائیں گے، کچھ نہیں، بس چپ کھڑے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ چپ چاپ کھڑے رہنا یہ بھی غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جا کر سلام کرو زور سے، جب وہ سن لے اور پوچھے کہ کون، تو اپنا پورا نام بتا دو، میں یہ ہوں۔ اور اجازت مانگتے وقت گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہیں کھڑے رہنے کا، دروازے کے سائیڈ میں، جمنی سائیڈ یا ڈابی سائیڈ کھڑے رہنے کا، تاکہ ڈائریکٹ گھر کے اندر نظر نہیں پڑے۔ یہ خاص حکم ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل دروازے کے سامنے جا کے کھڑے رہ جائیں گے، اندر دیکھیں گے بھی کیا ہو رہا ہے اندر، اور پھر بعد میں کہتے بھی یہ فخر سے، میں نے دیکھا تھا تو کھا رہا تھا بیٹھ کر۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ کہ ایسے لوگوں کی تو آنکھ پھوڑ دینی چاہیے، پھوڑ دو ان کی آنکھ کو، جو آ کر کے گھروں میں جھانکے باہر سے۔ ایک سائیڈ کھڑے رہو، جمنی سائیڈ یا ڈابی سائیڈ، گھر میں نظر نہیں پڑے، اس طرح کھڑے رہو۔ اچھا، بعض مکان کیسے ہوتے ہیں کہ جس میں باہر سے اندر آواز نہیں جاتی، جیسے فلیٹوں میں دروازہ بند رہتا ہے، تو وہاں اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ گھنٹی بجاؤ، یہ بھی اجازت ہے۔ گھنٹی نہیں ہوگے تو دروازہ کھٹکھٹانے کا، گھنٹی بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر پوچھے کون، تو اپنا نام بتاؤ، اور پھر سلام کر کے گھر میں جاؤ، بغیر سلام کے گھر میں مت جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ کسی کے مکان میں بھی جاؤ یا اپنے مکان میں جاؤ تو پہلے اجازت لو، سلام کرو، پھر گھر میں داخل ہو، اس کے بغیر گھر میں جانا نہیں۔ اچھا، یہ جو گھنٹی بجاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اس میں بھی ایک بات دھیان میں رکھو، اتنی زور زور میں کھٹکھٹانا کہ اس سے گھر والے پریشان ہو جاوے، گھبرا جاوے، یہ بھی غلط کام ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جاتے تھے تو ناخن سے دروازہ کھٹکھٹاتے تھے، ناخن سے، آہستہ آہستہ۔ یہ ہے طریقہ۔ اب بعض لوگ تو یوں کر کے گھنٹی بجائیں گے تو چھوڑیں گے ہی نہیں، بجانا چالو ہی چالو، جب تک دروازہ نہیں کھلتا وہاں تک دھڑا دھڑ کنٹینیو لگاتار بجاتے ہیں۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اور بعض لوگ زور زور میں دروازہ کھٹکھٹاتے، کبھی لاتے ماریں گے، کبھی مکے ماریں گے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آہستہ آہستہ، اندر خبر ہو جائے گھر والوں کو، بس اتنا کافی ہے۔ تو یہ شریعت کا بہت بڑا قانون ہے، کسی کے مکان پر بھی جاؤ، پہلے اجازت مانگو، اجازت لے کر کے مکان میں جاؤ،
اندر جاتے وقت پر سلام کرو، سلام کر کے پھر اندر جاؤ، اس کے بغیر مت جاؤ۔ دیکھو شریعت کتنی اہم ہے ہماری، کہ پارکے کے گھر پہ جاؤ، پرائے کے گھر پہ جاؤ، دوسروں کے یہاں جاؤ تو اجازت لینا ہی لینا، فرضیات، کمپلسری۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر اپنے رشتے دار کے گھر میں جاؤ، مثلا ماں باپ کے گھر جاؤ، ماں باپ الگ رہتے ہیں وہاں جاؤ، بھائی بہن کے گھر جاؤ وہ الگ رہتے ہیں وہاں جاؤ، تو کہا چاہے رشتے دار کے یہاں جاؤ، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، کہا وہاں جاؤ تو بھی اجازت لے کر کے جاؤ۔ یہ بھی حکم ہے شریعت کا۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں تو میں نے میری ماں ہم دو ہی رہتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے، کہا حضور میں گھر جاؤں تو بھی مجھے اجازت لینے کی میری ماں سے؟ حضور نے فرمایا ہاں اجازت لینے کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ حضور میں تو میری ماں کی ہر وقت خدمت میں رہتا ہوں، پھر بھی میں اجازت مانگوں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کو تو ننگی دیکھے؟ اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو کہا بس اجازت لے کے جانا۔ کیا مطلب؟ کہ تو گھر سے باہر نکلا ہو اور ہو سکتا ہے ماں اس وقت کپڑے بدلنے لگی ہو یا کوئی اور ضرورت کے اندر ہو اور تم ایسے ہی گھر میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کے ستر پر نظر پڑ جائے۔ اس لیے سگی ماں کے ساتھ رہنے والا بیٹا، اس صحابی کو بھی حضور نے یہ فرمایا کہ ماں کے پاس تم ملنے جاؤ تو ابھی پہلے اجازت لو۔ حالانکہ وہ صحابی ماں کے ساتھ گھر میں رہتے تھے، پہلے اجازت مانگو میں اندر آ رہا ہوں، زور سے سلام کرو پھر گھر کے اندر جاؤ۔ ایک بات اور دیکھو، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ میاں بیوی دو ہی رہتے ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں وہ گھر میں، جیسے آج کل اس کا رواج اب بہت بڑھتا جا رہا ہے، تو دو ہی ہے میاں بیوی اور کوئی نہیں، نی ماں باپ نی بھائی بہن کوئی نہیں، صرف میاں بیوی رہتے ہو، تو ابھی شریعت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اچھی بات تو یہی ہے کہ بیوی گھر میں اکیلی ہو تو بھی گھر میں اجازت لے کے جانے کا ہے۔ السلام علیکم میں آ رہا ہوں گھر میں، اکیلی بیوی ہو تو بھی مستحب اچھی بات یہی ہے کہ گھر میں اجازت لے کے جاؤ، زور سے سلام کر کے جاؤ۔ ہاں ایک گھر ہے کہ آدمی اکیلا رہتا ہو، کوئی نہیں، میں ہوں میری دنیا ہے اور کوئی نہیں، اکیلا آدمی اپنے روم میں اپنے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو کہا اگر تم اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہو اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تالا کھولو گھر میں چلے جاؤ۔ بس یہی ایک مکان ہے جہاں آدمی اکیلا رہتا ہے، باقی بیوی ہو تو بھی اجازت لے کے جاؤ، اطلاع کر کے جاؤ، ماں باپ بھائی بہن کے گھر میں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ، خبر کر کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ، رشتے دار کے یہاں جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ، سلام کر کے جاؤ، کسی پرائے کے گھر پہ جاؤ تو بھی اجازت لے کے جاؤ، ایسے گھر میں داخل مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی گھر میں کوئی نہ ہو، تو بھی اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ مل جائے۔
بہت سی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، کا آواز کسی کی آتی نہیں بولنے کی، کوئی اندر ہوئے، کوئی دکھتا ہی نہیں ہے گھر میں، تو پورا خالی دکھ رہا ہے۔ اگر پورا گھر خالی ہو، کوئی اندر نہ ہو، تو بھی اندر بلا اجازت داخل مت ہو جاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر ہوئے اور سویا ہوئے اور آپ کو پتہ نہیں چلے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں پیسے وغیرہ باہر رکھے ہوئے اور تم اندر چکر مار کے نکل گئے، پیسے کم ہو گئے تو تمہارا نام آ گیا کہ تو اندر آ کے گیا تھا نا، تو نہیں چوری کی ہوگی۔ اس لیے شریعت نے یہ مسئلہ بتایا کہ دوسرے کے گھر میں جانا ہو تو پورا گھر خالی ہو تو بھی اندر گھس جانا نہیں، پہلے اجازت کے بعد جانا۔ اب بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے گھر گئے اور گھر جا کے ہم نے اجازت مانگی، کوئی جواب نہیں ملا، تو کیا کرنے کا؟ تو کہا 3 مرتبہ اجازت مانگو کہ بھائی میرا نام یہ، میں آیا ہوں، اندر آ سکتا ہوں؟ کوئی جواب نہیں ملا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ اجازت مانگو کہ میرا نام یہ، میں اندر آنا چاہتا ہوں، کوئی جواب نہیں ملا، پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ آواز دو، میرا یہ نام ہے، میں گھر میں آنا چاہتا ہوں، آؤں؟ 3 مرتبہ اجازت مانگی، پھر بھی نہیں ملی تو واپس جاؤ، چلے جاؤ واپس۔ کتنی اچھی تعلیم دی شریعت نے ہم کو۔ دیکھو حدیث میں ایک عجیب قصہ آیا ہے، مدینہ منورہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد نام کے ایک صحابی کے گھر پر گئے۔ حضرت سعد نے دیکھا حضور تشریف لا رہے، صحابہ بہت ہوشیار تھے، گھر کے دروازے کے پیچھے آ کے کھڑے رہ گئے۔ حضور نے جا کے سلام کیا، السلام علیکم۔ اب سلام تو دعا ہے کہ تمہارے لیے سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، سلام تو ایک دعا ہے۔ حضرت سعد نے سنا حضور آئے، میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، سلام کیا۔ حضرت سعد نے دھیرے سے جواب دیا، باہر آواز نہیں جاوے ایسے، وعلیکم السلام۔ حضور تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر دوسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، السلام علیکم۔ حضرت سعد نے دھیمے سے جواب دیا، کچھ زور سے نہیں بولے، باہر آئے بھی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ حضور نے سلام کیا، حضرت سعد سن رہے، جواب دیا دھیمے سے۔ 3 مرتبہ حضور نے سلام کیا، اجازت مانگی اندر آنے کی، کوئی جواب نہیں ملا، تو حضور واپس ہو گئے، چلے گئے۔ جب حضور چلے، حضرت سعد دروازہ کھول کے دوڑے اور جا کر حضور کو گلے لگ گئے، حضور سے تشریف لائیے میرے گھر میں۔ کہ میں تو عمل کر رہا تھا کہ 3 مرتبہ میں نے اجازت مانگی، جواب نہیں ملا تو میں جا رہا تھا۔ حضرت سعد نے کیا جواب دیا؟ حضور میں گھر میں تھا، آپ کا سلام بھی سن رہا تھا، میں نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ بار بار مجھے سلام کریں اور آپ کی مبارک زبان سے سلامتی کی دعا ہم کو ملتی رہے۔ کہ اگر میں پہلی مرتبہ جواب دے کے باہر آ جاتا تو باقی 2 مرتبہ ہم کو دعا نہیں ملتی، اس لیے مجھے تو آپ کی دعا چاہیے تھی، اس لیے کہ میں نے جواب نہیں دیا تاکہ دوسری بار آپ دعا دے، پھر تیسری بار آپ دعا دے۔ کیسے صحابہ تھے؟ کہا حضور تشریف لائیے۔ اچھا حضور کا عمل بھی دیکھو کہ 3 مرتبہ سلام کیا، اجازت مانگی، جواب نہیں ملا تو گھر میں گھس نہیں گئے۔ کون صحابی ایسا ہوگا کہ حضور بغیر اجازت بھی گھر میں آوے؟ کوئی صحابی ناراض ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتے ناراض۔ لیکن شریعت شریعت ہے، قانون قانون ہے،
اللہ کا حکم ہے. حضور نے 3 مرتبہ اجازت مانگی, نہیں ملی تو چلے گئے. کیسی زندگی پاک. اب ایک بات اور غور کرو, جب حضرت سعد بلانے کے لیے گئے تو حضور فوراً آ بھی گئے واپس گھر میں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سعد 3 مرتبہ اجازت مانگی پھر بھی نہیں ملی, جا میں نہیں آتا. آج ہم ہوئے تو سوچو دل میں کہ 3 بار میں نے آواز دی تھی پھر بھی تو نے دروازہ نہیں کھولا, جا قیامت تک نہیں آؤں گا. ایسے ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں. اور یہ حضور کے اخلاق دیکھو. جب حضرت سعد نے جا کر کے درخواست کی حضور تشریف لائیے, فوراً چلے گئے واپس ان کے گھر پر. کیسے پیارے اخلاق. یہ ہے شریعت, اس کو لاؤ زندگی میں. کسی کے بھی گھر میں بغیر اجازت جانا نہیں. آج سے اس پر عمل چالو کرو. آج سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. اگر تم کو گھر میں سے یوں کہا جائے کہ واپس جاؤ تو واپس چلے جانا چاہیے. اسی میں تمہارے لیے پاکیزہ طریقہ ہے, اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. دیکھو یہ بھی بہت اونچی بات اللہ نے فرمائی. ہم کسی کے گھر گئے, آواز دی, اجازت مانگی, اب اندر سے کیا جواب ملا کہ بھائی ابھی میں ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہو سکتا ہے وہ آرام کر رہے ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مشغول ہو, بیزی ہو کہ اس وقت وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے. تو اگر گھر میں سے نہ کہہ دیا کہ بھائی اس وقت آنا نہیں, آنے کی اجازت نہیں, ابھی میرے پاس ملاقات کا ٹائم نہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم چپ چاپ چلے جاؤ, پھر دوسرے وقت میں آنا. اور اس میں ناراض مت ہو جانا کہ انہوں نے کیوں مجھے نہ کہہ دیا, اب میں ان کی سیڑھی پہ کبھی نہیں جاؤں گا, کیوں نہ کیوں کہا مجھے. اس کو انسلٹ مت سمجھو, اپنی توہین مت سمجھو. یہ اللہ کا حکم ہے کہ بھائی ہر ایک آدمی آج کے زمانے ہم چلے گئے اپنی فرصت میں, اور وہ بیچارہ کسی کام میں بیزی ہے, تھکا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے, کھا رہا ہے, اپنے بیڈ روم میں ہے, کوئی اور پرائیویٹ کام میں, اور ہم جا کر کے ان کے گھر پہ سوار ہو جائے. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. نہ کہ واپس چلے جانے کا, اور اس میں کوئی انسلٹ نہیں. ہاں بیچارے نے نہ کہا ابھی ٹائم نہیں ہوگا, کوئی اور وقت میں آؤں گا, دوسرے ٹائم کے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ہمارے پاکیزہ قانون ہے, اس پاکیزہ قانون کے اوپر عمل کرو. جب یہ مسئلہ آیا قرآن میں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ حضور جو مہمان کھانے بنے ہوئے ہیں, مسافر کھانے, اس لیے کہ قریشی لوگ مکہ کے سال میں 2 مرتبہ شام جاتے تھے, سیریا, تجارت کرنے, مال خریدنے کے لیے. تو مکہ سے لے کر شام جاتے تو پورے راستے پر ٹھہرنے کے لیے انہوں نے مسافر خانے بنائے تھے, سرائے, جیسے اپنے یہاں ہے نا مغل سرائے, نام بگڑ کے ہو گیا مغلی سرائے. سرائی کے معنی ہے مہمان خانہ فارسی میں, اور مغل سرائے یعنی مغلوں نے جو مہمان خانہ بنایا تھا وہ, یہ مہمان خانہ ہے, اسی سے بن گیا مغلی سرائے, مغل سرائے. تو بہت سارے ان کے مسافر خانے تھے. کہ حضور ہم کو اگر مسافر خانے میں جانا ہو, رہنا ہو, تو وہاں تو عام طور پر کوئی ہوتا نہیں, وہاں کیا کریں.
جنگل میں وہ مسافر خانے، جو بھی قافلہ جاتا ہے، جو بھی جماعت جاتی ہے وہاں ٹھہرتی ہے، پھر ٹھہر کے آگے نکل جاتے ہیں. تو کہا ایسی جگہ پر جاوے تو کیا کرنے کا؟ تو کہا کہ جہاں کسی کا پرائیویٹ گھر نہ ہو، پبلک کو سب کو آنے کی اجازت ہوئے، جیسے مسجد کسی کا پرائیویٹ گھر نہیں ہے، سب کو اجازت ہے، جس کو آنا ہو آؤ. یا جیسے کہ مہمان خانہ یا مدرسہ یا مرکز یا خانقاہ، کہ یہاں کوئی پرائیویٹ نہیں، سب کے لیے جو آؤ آؤ یہاں پر، لیکن آؤ. مسجد ہے، مہمان خانہ ہے، مرکز ہے، خانقاہ ہے، مدرسہ ہے. کہ ایسی جگہ کے اوپر جانے کے لیے جو اس کے عام وقت ہوتے ہیں اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، چلے جانے کا. لیکن اندر جانے کے بعد وہاں کے جو قاعدے ہیں ان قاعدوں کی پابندی کرنے کی، کہ بھئی اتنے بجے سو جانے کا تو اتنے بجے سو جانے کا. یہاں جو ہے زور زور سے بات نہیں کرنے کی تو نہیں کرنے کی. یہاں پر لائٹ اتنے بجے تک چلانے کی تو اتنے بجے تک ہی چلانے کی. چونکہ آپ من مانی کرو گے تو سب کو تکلیف ہوگی. اب مسجد ہے، رات کا وقت ہے، یا یہ کہ ابھی ہے مجلس ہو رہی ہے، اب ایک آدمی یوں کہے کہ نہیں میں تو اس وقت کے اوپر زور زور سے قرآن پڑھوں گا بیٹھ کر کے، تو کتنے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو جہاں جاوے وہاں کے قانون کی بھی پابندی کرنی چاہیے. اسی لیے ہوٹلوں میں بھی رول لکھے ہوتے ہیں، رول اینڈ ریگولیشن، یہ قاعدے، اس پر تم کو عمل کرنا ہے. تو جو ایسی جگہ ہوئے وہاں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ. تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ جس گھر میں کوئی رہتا نہیں ہو، یعنی جنرل ہو، ایسی جگہ کے اوپر بغیر اجازت کے جا سکتے ہو، اور اس گھر میں تم کو فائدہ اٹھانے کا حق بھی ہو. جو کام تم کھلم کھلا کرو گے اور جو کام تم چھپ چھپ کے کرو گے، اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو جانتے ہیں. غرض یہ کہ ایسی جگہ کے اوپر جانے کے لیے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سب کے لیے آنے کی اجازت اور چھوٹ ہوئے. تو اب یہ پوری آج کی 5 ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ کسی کے بھی گھر میں جاؤ اجازت کے بغیر مت جاؤ، چاہے ماں باپ کے یہاں، چاہے بھائی بہن کے یہاں، چاہے رشتہ دار کے یہاں، چاہے پرائے کے یہاں، کہیں بھی جاؤ اجازت لے کے. اب دیکھو ہمارے یہاں کیا طریقہ ہے، جوائنٹ فیملی رہتی ہے، میں بھی ہوں، میرا بھائی بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے بھائی کی بیوی بھی ہے، میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھابھی بھی ہے. اب ایسی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو تو کمپلسری ہے، واجب ہے اجازت لے کر کے جانا. چونکہ آپ ایسے ہی جاؤ، بھابھی پتہ نہیں کس حالت میں ہوئے، ماں پتہ نہیں بیچاری کس حالت میں ہوئے. تو ایسی جوائنٹ فیملی میں تو کمپلسری واجب ہے کہ اجازت لے کر کے جاؤ، بغیر اجازت کے مت جاؤ. تو جس طرح پارکے کے گھر میں کمپلسری، اس طرح جوائنٹ فیملی میں بھی کمپلسری. یہ وہ شریعت کے احکام ہیں کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں پاکی آئے گی اور ہم لوگ گناہوں سے بچیں گے. اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.